کم سفر کی گئی سڑک، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر ایم اسکاٹ پیک۔ یہ ایک مشہور نفسیاتی اور روحانی کتاب ہے۔ یہ کتاب انسان کی ذاتی، جذباتی اور روحانی نشو و نما پر مبنی ہے۔ مصنف نے یہ بات واضح کی ہے کہ کامیاب اور بامعنی زندگی کے لیے ہمیں آسان راستے کے بجائے مشکل راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ ہے اس کتاب کا کہ زندگی مشکل ہے۔ مصنف کی کتاب کا آغاز اسی سچ سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مان لیتے ہیں کہ زندگی مشکل ہے، تبھی ہم ان مشکلات سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے قابل ہوتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت کو تسلیم کرنا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ آسان، خوشگوار اور سہولت بھری ہوگی، لیکن جب ہم مسائل، دکھ، ناکامیاں یا پریشانیاں پیش آتی ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں یا دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ مصنف کے مطابق اصل مسئلہ یہ نہیں کہ زندگی مشکل ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم یہ حقیقت تسلیم نہیں کرتے۔ جب ہم یہ سچ مان لیتے ہیں کہ زندگی واقعی مشکل ہے تو ہماری پریشانی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ہم مشکلات کو نارمل سمجھنے لگتے ہیں اور ان سے لڑنے یا ان پر قابو پانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مشکلات کا سامنا کیسا کیا جائے؟ زندگی کی مشکلات سے نپٹنے کے لیے مصنف ہمیں نظم و ضبط، انگلش میں کہتے ہیں ڈسپلن، اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جیسے صبر کرنا، دیر پا خوشی کے لیے وقتی خواہشات کو روکنا، اپنی ذمہ داری لینا، سچائی کا سامنا کرنا، جذباتی توازن برقرار رکھنا۔ یہ سب وہ اوزار ہیں جو ایک بالغ، ذمہ دار اور باشعور انسان کو مشکلات کے باوجود بہتر زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ زندگی مشکل ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ زندگی بری ہے، بلکہ یہ کہ زندگی چیلنجز سے بھری ہوئی ہے۔ ان چیلنجز کو قبول کرنا، ان سے سیکھنا اور ان کے ذریعے بہتر بننا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ کتاب کا دوسرا مضمون ہے نظم و ضبط، ڈسپلن۔ وہ کہتے ہیں نظم و ضبط کے 4 اہم اصول ہیں۔ پہلا ہے وقتی خوشی کو مؤخر کرنا، انگلش میں کہتے ہیں ڈیلیئنگ گریٹیفیکیشن۔ یہ اصول کہتا ہے کہ ہم اپنی فوری خواہشات پر قابو پائیں اور طویل مدتی فائدے کے لیے تھوڑا انتظار کریں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم کھیل کود یا موبائل پہ وقت گزارنے کے بجائے پہلے پڑھائی مکمل کرے تو امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ خوشی کو مؤخر کرنے سے مستقبل بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا، ذمہ داری قبول کرنا، ایکسیپٹنگ رسپانسبلٹی۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں اس کی ذمہ داری خود قبول کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کو الزام دینا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کام خراب ہو گیا ہے تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ میرے والدین ایسا کہا تھا یا حالات خراب تھے، بلکہ یہ ماننا چاہیے کہ یہ میری غلطی تھی اور مجھے اسے بہتر کرنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے سچائی سے جینا۔ سچائی سے مراد صرف جھوٹ نہ بولنا ہی نہیں، بلکہ خود کو بھی دھوکہ نہ دینا ہے۔ ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی رشتہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہو تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا، چاہے اس کا سامنا کرنا مشکل ہو۔ چوتھا، توازن رکھنا۔ زندگی میں مختلف چیزوں کے درمیان توازن قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ کام، رشتے، ذاتی وقت، آرام، سب کا ایک حد میں رہنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم صرف کام کریں اور اپنے خاندان یا صحت کو نظر انداز کریں تو زندگی کا توازن بگڑ جائے گا۔ اس کتاب کا تیسرا پوائنٹ ہے محبت۔ مصنف کے مطابق محبت صرف ایک جذباتی احساس نہیں، بلکہ ایک شعوری عمل ہے۔ وہ محبت کو رومانوی جذبہ یا وقتی کشش سے مختلف قرار دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں سچی محبت وہ ہے جو کسی دوسرے شخص کی روحانی، ذہنی
اور جذباتی ترقی کے لیے کوشش کرے، چاہے اس میں قربانی، محنت یا وقت ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ پھر وہ لکھتے ہیں محبت کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلے، محبت ایک عمل ہے، نہ کہ صرف جذبہ۔ محبت صرف محسوس کرنے کی چیز نہیں بلکہ کچھ کرنے کی چیز ہے۔ ہم جب کسی کی بہتری کے لیے سوچتے اور کچھ کرتے ہیں تو وہ حقیقی محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر والدین اپنے آرام کو قربان کر کے بچوں کو تعلیم دلوانے کی کوشش کریں تو وہ سچی محبت ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، خود غرضی محبت نہیں۔ محبت میں دوسروں کی فلاح پہلے آتی ہے، نہ کہ صرف اپنی خوشی یا فائدہ۔ اگر ہم کسی سے صرف اس لیے محبت کریں کہ وہ ہمیں خوش رکھتا ہے تو یہ خود غرضی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر کوئی شخص صرف اس وقت محبت ظاہر کرتا ہے جب اسے بدلے میں کچھ مل رہا ہو تو یہ محبت نہیں بلکہ لین دین ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے محبت کا، محبت قربانی مانگتی ہے۔ محبت کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کی بہتری کے لیے وقت، توانائی، جذبات اور کبھی کبھار اپنے مفادات بھی قربان کریں۔ مثال کے طور پہ، ایک دوست جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کی سنجیدگی سے مدد کرے، وہ محبت کر رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے محبت کا کہ محبت میں ترقی شامل ہے۔ محبت صرف تسلی دینے یا خوش رکھنے کا نام نہیں بلکہ سچی محبت کسی کی ذہنی اور روحانی ترقی کے لیے کوشش کرتی ہے، چاہے وہ وقتی طور پہ تکلیف دہ ہو۔ مثال کے طور پہ، ایک استاد جو سختی سے طالب علم کو محنت کرنے پہ مجبور کرتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو، وہ محبت کر رہا ہے۔ تو مصنف کے مطابق محبت ایک مسلسل شعوری عمل ہے جو قربانی، سچائی اور نفع سے بالاتر ہو کر دوسروں کی بہتری کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ صرف محبت محسوس کرنا نہیں بلکہ محبت کرنا ہے، اور یہی انسانی تعلقات کا سب سے قیمتی پہلو ہے۔ اس کتاب کا چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے روحانی ارتقاء، اسپریچول گروتھ۔ مصنف کے مطابق روحانی ارتقاء یا روحانی نشو و نما انسان کی زندگی کا سب سے گہرا اور اہم سفر ہے۔ یہ سفر انسان کو نہ صرف خود سے بلکہ خدا اور کائنات کی گہرائیوں سے جوڑتا ہے۔ مصنف کے مطابق روحانی ترقی صرف مذہبی عبادات تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک ذہنی، اخلاقی اور باطنی تبدیلی کا عمل ہے۔ روحانی ارتقاء کے اہم پہلو، پہلا ہے خود شناسی، انگلش میں کہتے ہیں سیلف اویئرنیس۔ روحانی ترقی کی شروعات خود کو جاننے سے ہوتی ہے۔ اپنی خوبیوں، خامیوں، خوف، کمزوریوں اور اصل ارادوں کا سامنا کرنا۔ مثال کے طور پہ، جب کوئی شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ مغرور ہے یا وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ پہلا قدم ہے روحانی بیداری کی طرف۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کا، سچائی سے لگاؤ۔ روحانی ارتقاء میں سچائی کی تلاش بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقت کو جیسا ہے ویسے دیکھیں، خواہ وہ ہماری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ، اگر کوئی شخص اپنے عقائد یا سوچ کو صرف اس لیے مانتا ہے کہ وہ وراثتی ہیں اور ان پر کبھی سوال نہیں اٹھاتا تو وہ رک گیا ہے، لیکن جو سوال کرتا ہے اور سچ کی تلاش جاری رکھتا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ روحانی ارتقاء کا تیسرا پوائنٹ ہے خدا کی تلاش۔ مصنف کہتے ہیں کہ روحانی ارتقاء انسان کو آخرکار کسی اعلیٰ قوت یا خدا کی طرف لے جاتی ہے، چاہے وہ قوت مذہبی ہو، کائناتی ہو یا اخلاقی۔ مثال کے طور پہ، وہ لوگ جو دکھ، تنہائی یا ناکامی کے بعد گہرے سوالات اٹھاتے ہیں، جیسے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ اکثر روحانی بیداری کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ اسپریچول گروتھ کا ہے، ذاتی ترقی کے لیے تکلیف قبول کرنا۔ روحانی ترقی ایک آرام دہ راستہ نہیں، یہ اکثر تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی انا، ضد، جھوٹ اور ناپسندیدہ سچائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہی تکلیف ہمیں بہتر انسان بناتی ہے۔ مثال کے طور پہ، جب کوئی انسان اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، معافی مانگتا ہے یا اپنی سوچ بدلتا ہے تو وہ روحانی لحاظ سے بالغ ہو رہا ہوتا ہے۔
روحانی ارتقاء ایک مسلسل اور ذاتی سفر ہے جس کا مقصد صرف اچھا انسان بننا نہیں بلکہ اپنے اندر کی روشنی کو پہچاننا اور اسے جینے لگتا ہے۔ یہ سفر خدا کی تلاش، سچائی سے وابستگی اور اپنی ذات کی اصطلاح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کے کچھ اہم کوٹس ہیں۔ پہلا ہے لائف از ڈیفیکلٹ، زندگی مشکل ہے۔ یہ کتاب کا پہلا جملہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں جب ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ زندگی واقعی مشکلات سے بھری ہے تو ہمیں ان کا سامنا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ قبولیت ذہنی سکون اور طاقت کا آغاز ہے۔ دوسرا کوٹ، مسائل خود بخود ختم نہیں ہوتے، انہیں حل کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے موجود رہتے ہیں۔ ہم اکثر مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں یا ان سے بھاگتے ہیں مگر وہ ختم نہیں ہوتے۔ صرف شعوری محنت اور سچائی کا سامنا کر کے ہی ہم ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا، محبت وہ ارادہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی یا کسی اور کی روحانی ترقی کے لیے خود کو بڑھاتے ہیں۔ یہ تعریف محبت کو جذباتی وابستگی سے بلند کر دیتی ہے۔ سچی محبت میں ہم کسی کی بھلائی اور نشوونما کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ چوتھا کوٹ، ہم زندگی کے مسائل کو حل کیے بغیر حل نہیں کر سکتے۔ یہ قول اس بات پہ زور دیتا ہے کہ محض سوچنے، شکوہ کرنے یا وقت گزارنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ ہمیں عملی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ پانچواں، حقیقی محبت جذبات سے زیادہ ایک ارادہ ہوتی ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ سچی محبت وقتی جذبات پر نہیں بلکہ مستقل فیصلوں اور نیت پہ مبنی ہوتی ہے۔ یعنی ہم محبت کا انتخاب کرتے ہیں، صرف محسوس نہیں کرتے۔ چھٹا کوٹ، ذہنی صحت ایک مسلسل عمل ہے جس میں ہر قیمت پر حقیقت سے وابستہ رہنا پڑتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچائی کا سامنا کرنا اور خود کو فریب سے بچانا چاہیے، چاہے یہ سچ ہمارے لیے کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ یہی ذہنی اور روحانی مضبوطی کی علامت ہے۔